اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں جو گفتگو کا سلسلہ آغاز کیا تھا، جو بیماری ہے وہ سر کا درد ہے جس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو سر درد کی ایک قسم ہے وہ صفراوی سر درد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے جسم میں، خاص کر انسان کے دماغ میں گرمی اور خشکی بڑھ جائے تو انسان کو جو امراض لاحق ہوتی ہیں ان میں سے ایک مرض جو ہے وہ سر کا درد ہے، جس کا تعلق دماغ کی خشکی اور گرمی کے ساتھ ہے۔ اس کو ہم حکمت میں صفراوی سر درد کہتے ہیں۔ تو اس عنوان سے ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، لیکن آج آپ کے سامنے اس کلپ میں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ایک اور قسم ہے سر کے درد کی، جس کو ہم دموی سر درد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان کے جسم میں، خاص کر انسان کے دماغ میں اور سر میں جب حد سے زیادہ گرمی اور نمی پائی جاتی ہو اور بڑھ جائے یہ گرمی اور نمی، تو انسان کے سر میں جو ایک مرض لاحق ہو سکتی ہے وہ سر کا درد ہے۔ یہ سر کا درد جو ہے وہ بالکل ماتھے کے حصے پر سر کا درد لاحق ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو بھی سر کے اس حصے میں، ماتھے پر سر کا درد لاحق ہو جائے تو یوں سمجھیں کہ اس کے دماغ میں گرمی اور نمی بڑھ گئی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بہت آسان طریقے سے ہم آپ کے سامنے اس کا علاج پیش کرنا چاہتے ہیں، جیسے پچھلی کلپ میں بھی عرض کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ آپ بنفشے کا تیل اٹھا کر چند قطرے ملاج کے اوپر، یعنی سر کے بالکل بیچ حصے میں آپ چند قطرے ڈالیں، اس کو 4 سے 5 منٹ تک مساج کریں اور پھر چند قطرے اسی بنفشے کے تیل کو لے کر آپ اپنے ناک میں دونوں حصوں میں ڈال دیں۔ پھر 4 سے 5 منٹ تک آپ سجدے کی حالت میں ٹھہر جائیں تاکہ یہ تیل جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہوا دماغ تک پہنچے اور آپ کے دماغ میں جو گرمی اور نمی بڑھ گئی ہے اس کو معتدل کر سکے، اس کو اپنے اعتدال کی حالت میں پلٹا سکے۔ یہ بنفشے کا تیل کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے اندر نمی بھی ہوتی ہے، تو انسان کے دماغ کی حالت جو معتدل حالت ہے وہ سردی اور تری ہے۔ تو جب یہ آپ بنفشے کا تیل ڈالیں گے تو یہ گرمی اور تری جو ہے وہ سردی اور تری میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس نسخے کو آپ 1 ہفتے سے لے کر 10 دن کے لیے روزانہ استعمال کریں اور اس سر درد سے اپنی جان چھڑوا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔